مرحومہ ثنا یوسف، لیٹ ثنا یوسف، جس کو مرحومہ کہتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے، 17 سالہ بچی جس کا نام اس کے قتل کے مرڈر کے بعد ہم لوگوں نے سنا، اور جب پھر اس کو سرچ کیا گیا تو اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے پاکستانی ہونے پر خود بھی شرم آنے لگی کہ ہم مسلمانوں اور پاکستانیوں کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ اس کے قتل کا مہمہ اور اس کا قتل تو الگ بات ہے نا، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ بچی کر کیا رہی تھی اور اس کے ماں باپ کہاں تھے۔ نہ وہ کوئی کمپیوٹر سائنسز پڑھا رہی تھی، نہ وہ کو بایو پڑھا رہی تھی، نہ وہ کو میڈیسن کی تعلیم دے رہے تھے، نہ وہ کوئی فزکس پڑھا رہی تھی۔ سب لوگ بتائیں کہ وہ کر کیا رہی تھی۔ تو پھر جو کچھ وہ کر رہی تھی اور جتنے ملین لوگ اس کو فالو کر رہے تھے، کیا وہ اس کی کسی ایبیلٹی کی وجہ سے فالو کر رہے تھے؟ کیا اس سے وہ کچھ لرن کر رہے تھے؟ کیا وہ اس سے میتھمیٹکس سیکھ رہے تھے؟ کیا وہ اس سے کوکنگ سیکھ رہے تھے؟ کیا وہ اس سے ہوم اکنامکس سیکھ رہے تھے؟ کوئی اسٹیچنگ سیکھ رہے تھے؟ یا کیا اس سے وہ کوئی میڈیکل کی کوئی ریسرچ سیکھ رہے تھے؟ آپ خود سوچیں کہ وہ کیا کر رہی تھی اور لوگ اس کو کیوں دیکھتے تھے۔ یہی سوال ہے آپ سب لوگوں سے کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنی بیٹیوں کو سنبھال کے رکھیں۔ ہماری مسلمان بیٹیاں ہیں، ہم مسلمان مائیں ہیں، ہم مسلمان باپ ہیں، تو پھر آ جا کے ملبہ جو ہے نا وہ سارا مولویوں پہ گرتا ہے اور دین پہ گرتا ہے۔ تو یہاں تو دین کو بالکل پیچھے ہٹا دیا گیا تھا نا، یہاں تو ایکٹیوسٹ لوگوں کا یہ قتل ہے اور ایکٹیوسٹ بچی کا قتل ہے۔ تو لیکن اس کے پیچھے ریزن دیکھیں، اس کے پیچھے ریزن ہوس ہے اور شہوت ہے، اور جو کام وہ سوشل میڈیا پہ کر رہی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کا یہی انجام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری بیٹیوں کو ہدایت دے، ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ لیکن بظاہر جب ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اچھا عمل نہیں کر رہی تھی۔ صحیح ہے، اس کی جتنی بھی ویڈیوز پڑی ہیں ٹک ٹاک پہ، جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں، وہ کوئی بھی کوئی اچھا میسیج نہیں دے رہی ہیں، اور وہ آپ خود سوچ لیں وہ کس مقصد کے لیے پڑی تھی اور اس کو فالو کرنے والے لوگ کون تھے، اور پھر جو فالو کرنے والے ہی ایک شخص نے اس کی عزت پہ بھی اس نے آیا، اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب اس نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کی تو پھر اس نے اس کی زندگی ہی ختم کر ڈالی۔ تو یہ بتائیں کہ یہ آزاد خیالی کا انجام ہے یا غیرت کا جنون ہے؟ لبرلزم کا فریب ہے، دوغلا پن اور سچائی کا گلا گھونٹتا بیانی ہے۔ یہ ایک چترالی بیٹی ہے جسے کسی قبیلے یا غیرت کے لمبردار نے نہیں بلکہ فیصل آباد کے ایک پنجابی نوجوان نے بے دردی سے قتل کیا، اور جب وہ گھر میں صرف پھپھو موجود تھیں تو وہ شخص مہمان بن کر آیا اور اس نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی، اور پھپھو کے مطابق دونوں کے تعلقات مہذب معاشروں کے مطابق بھی ناپسندیدہ تھے۔ وہ اسے دوستی کرنا چاہ رہا تھا اور وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور اسے دوستی کرنے کے بہت سارے لوگ خواہش مند تھے، کیونکہ وہ چاہ یہی رہی تھی اس کا فیس بک پہ ویڈیوز رکھنا، اس کا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز رکھنا، اس کا انسٹاگرام پہ ویڈیوز رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی غیرت کا قتل تھا یا وہی پرانا آزاد محبت کا زہریلا پھل جو بلاخر خون میں ڈوبا ہوا ملا؟ لیکن ادھر واقعہ ہوا، ادھر خود ساختہ روشن خیالوں کا لشکر حسب عادت چیخنے لگا۔ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے، اسلامی معاشرہ خواتین کے لیے محفوظ نہیں، یہ جہنم ہے، مولوی ذمہ دار ہے۔ مگر سچ ہے کہ اس بار ایک بار پھر یہ ان لبرل لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، کیونکہ قاتل نہ کوئی داڑھی والا تھا، نہ مقتولہ کسی مدرسے کی طالبہ تھی، اور نہ ہی اس تعلق کو مذہب نے پروان چڑھایا تھا۔ اصل میں اس آزادی کا انجام ہے جو بغیر حدود کے دی گئی ہے۔ یہ وہی محبت ہے جسے سوشل میڈیا پر لائکس اور فالوورز کے نشے میں چڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جسے میرا جسم میری مرضی جیسے کھوکھلے نعروں نے جنم دیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ جب کوئی عشق ممنوعہ خون میں نہا کر ختم ہوتا ہے تو کوئی لبرل یہ نہیں پوچھتا کہ محبت کی یہ شکل کیوں پنپی، نوجوان نسل کے رشتے اتنے غیر محفوظ کیوں ہیں، لڑکیوں کو بے دھڑک آزادی دے کر ہم نے کیا کھویا ہے؟ لیکن ہدف ایک ہی ہوتا ہے، اسلام، علماء اور غیرت۔ کبھی عاشق کے کردار پر سوال نہیں، کبھی مقتولہ کے طرز زندگی پر غور نہیں کیا گیا، بس ہر بار دین کو گالیاں اور پھر خود کو ترقی پسند کہلوانے کی خواہش۔ حقیقت یہ ہے، یہ مذہب کی ناکامی نہیں ہے، یا مذہب ناکام نہیں ہے، اور مذہب کبھی بھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا، اور خاص کر مذہب اسلام تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ لبرل اخلاقیات کی موت ہے۔ یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ فیس بک کی عشق کا خونی انجام ہے۔
یہ غیرت کا جنون نہیں ہے، یہ بے لگام آزادی کی قیمت ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ جب آزادی حدود پھلانگ جائے تو قیمت صرف عزت نہیں، زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔